وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو دادا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ انشاءاللہ آج اس کے آگے پڑھیں گے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے آگے کیسی رہی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس کے بعد ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو 6 اولاد تھیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے تھے، وہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی تھے۔ ان میں سے سب سے بڑے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے، انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی تھی۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ تھیں، پھر رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں، پھر کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ملا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کون کون؟ قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جو بیٹے تھے ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور جو باقی 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تھیں، وہ باقی جو تھیں زینب، رقیہ، کلثوم، یہ تینوں بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، وہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد چلیے اب اس کے بعد وہی پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھے مکہ سے 3 میل دور کے فاصلے پہ ایک غار تھی، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ غار حرا، اس کا نام غار حرا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا نا، وہ دن بدن لوگوں سے الگ رہنے لگے تھے۔ وہ زیادہ تر اکیلے رہتے، زیادہ تر اپنا وقت غار حرا میں گزارتے تھے۔ اکثر اپنے ساتھ کیا کرتے؟ وہ پانی اور ستو لے کر اس غار میں یعنی غار حرا میں چلے جاتے اور دن رات وہیں رہتے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ستو اور پانی ختم نہیں ہو جاتا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی رہتے تھے، اور وہاں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اللہ کی بزرگی بیان کرتے تھے، اور جب تک آپ کا سامان ختم نہیں ہوتا آپ گھر واپس لوٹتے نہیں تھے۔ پھر واپس گھر آتے تھے، اپنا سامان لیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یعنی یہ سب وہی آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے خود ہی آپ کا مزاج جو تھا ایسا بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ اکیلے اکیلے رہنے لگتے تھے۔ اس کے بعد چلیے اب آپ کے خواب میں جو نظر آتا تھا نا، وہ خواب ایسے سچ ہوتا تھا کہ جو آپ کو رات میں نظر آتا تھا وہ صبح ہو جاتا تھا۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ابتدا ان کے کیا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ ہو بہو صبح کیا ہوتا تھا؟ ان کے سامنے نمودار، یعنی وہ چیز ہو جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا رہنا پسند تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہتے تھے اور کئی رات گھر تشریف نہیں لاتے تھے، اور وہیں پہ غار حرا میں رہ کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے کے جاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دن کے لیے پھر توشہ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور سب سے
پہلی وحی لے کے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو. سب سے پہلی جو وحی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا، یعنی پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی کیا ہوں؟ میں ان پڑھ ہوں. تو پھر وہ فرشتے نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے پکڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے نے پھر مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور پھر بولا کہ پڑھو. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں ان پڑھ ہوں. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پکڑ کر مجھے اچھی زور سے کیا کیا؟ دبا دیا. پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. تو پھر میں نے کہا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو تیسری بار میں اس فرشتے نے مجھے اچھی زور سے دبا کے اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ سب سے پہلی وحی تھی، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. تو یہ سب ہم کو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ کیا تھی؟ پڑھ، یعنی اقرا. تو اس لیے کیا ہے؟ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. اس آیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ کیا دھک دھک کر رہا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، واپس گھر آئے اور انہوں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی ان سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا جو ڈر تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے پھر ایسا ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کیا ہے؟ اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے ایک آپ حضرت خدیجہ ان کو کیا نصیحت کرتی ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخدا آپ رسوا مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ یتیموں اور غریبوں کا کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مصیبت زداؤ یعنی جو مصیبت مند لوگ رہتے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں؟ آپ ہمدردی کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو کم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی ہیں کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اس گفتگو کے یعنی اس بات چیت کے بعد آپ تھوڑا اپنا ڈر کم کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا اپنے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو چچا کے بیٹے تھے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور ان کو تمام قصہ بیان کیا. وہ ایک راہب تھے، یعنی وہ عیسائیوں کے ایک راہب تھے. تو ان کے پاس لے کے گئیں اور پورا قصہ بیان کیا. تو انہوں نے ساری باتوں کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. انشاءاللہ آپ کے ٹیچر ابھی جو شفق باجی ہیں وہ آگے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھائیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس بھی یہی فرشتہ آیا تھا. آپ بے شک کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی قوم آپ کو انکار کرے گی، آپ کو تکلیفیں دے گی، آپ کو وطن سے نکال دے گی. اگر میں اس وقت میں رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. یہ حضرت ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو چن لیا ہے. کس لیے؟ رسول بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے. اس لیے آپ پہ بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، ان کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو سہنا ہے. تو ان کو ایسا آپ کو سہنا ہے. آپ کی قوم کیا کرے گی؟ آپ کو بہت تکلیف دے گی اور آپ کا کیا کرے گی؟ انکار کرے گی. یعنی آپ جو دعوت دیں گے ان کو کیا کرے گی؟ قبول نہیں کرے گی. اب اس کے بعد مسلمان، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ جاتی ہے. آپ مطلب پوری طریقے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں آ جاتے ہیں.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے دوسروں تک پہنچانا. ہر رسولوں کا ابھی شفق اپی نے بتائی تھی جیسے توحید. کیا ہے توحید کا اصل کی کیا ہے؟ رسولوں کا کام کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ یعنی کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا ہے، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، اور اللہ ایک ہے اس کی دعوت دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا کہ اللہ کے حکم سے دوسروں تک پہنچائیں. چنانچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے اپنا کام شروع کر دیا، یعنی بات آئی اور آپ نے مان لیا، شروع کر دیا. اب آپ کا پیغام سنتے ہی جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ کون تھے؟ عورتوں میں، جس کو آپ دیکھیے کبھی بھی دعوت کا کام جو شروع کرنا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کرنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت جو دی تھی عورتوں میں وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. اس کے بعد بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. اب غلاموں میں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے. اور بڑی عمر والوں میں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. یہ سب لوگ جو تھے، سب سے پہلے 4 لوگ جو اسلام قبول کرے تھے وہ یہی تھے. عورتوں میں کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. بچوں میں علی رضی اللہ عنہ. اور ان میں غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ. اور عمر والے لوگوں میں کون تھے؟ حضرت بڑے لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان لوگوں کی کوشش سے اور بھی لوگ جو تھے اسلام قبول کیے تھے، یعنی مسلمان ہوئے تھے. مگر یہ جو کام ہو رہا تھا نا، یہ دین کی دعوت کا جو پھیلانے کا کام، وہ چھپ کے ہو رہا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ یہ حکم آپ جو یہ دعوت کریں کھلم کھلا کریں. اس لیے یہ کام جو ہوتا تھا چھپ کے ہوتا تھا کہ دشمنوں کو، جو یعنی مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کو یہ چیز کی خبر نہ ہو. نماز کا وقت آتا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے، یعنی اپنے صحابہ کو، جتنے لوگ اسلام قبول کیے تھے، ان کو لے کے کہاں چلے جاتے؟ پہاڑی پہ چلے جاتے، پہاڑی پہ یا کسی گھاٹی پہ چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد اب اسی طریقے سے 3 سال گزر گئے. اب 3 سال تک اسی طریقے سے چھپ کے اسلام کی دعوت چلتی رہی. اب 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. اب جو تھا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اب جو ہے آپ کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دیں. اس حکم کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے کرے وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام لوگوں کو بلایا، ان لوگوں کو جمع کیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. تو سب نے ایک آواز ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اب تک آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے. ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، یعنی آپ سچے ہیں. تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ دیکھو، میں اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں. یعنی ایک پہاڑی ہوتی ہے تو اس کے سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور نیچے کیا تھے؟ لوگ جمع تھے مکہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں یہ جو پہاڑی ہے اس کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہوں اور تم لوگ نیچے کھڑے ہو. تو میں پہاڑی کے اس طرف، یعنی ایک پہاڑی کے پیچھے سائڈ جو رہتا ہے، میں اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ ڈاکو یعنی چوروں کی ایک جماعت ہتھیار باندھے وہاں سے آتی دکھائی دے رہی ہے کہ جو مکہ پہ کیا کر رہی ہے؟ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ اس بات پہ یقین کر لو گے؟ تو جو مکہ کے لوگ تھے ان لوگوں نے، سب لوگوں نے پھر سے کی ایک آواز کہا، ایک ساتھ کہا کہ بے شک، کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے سچے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ
نہیں ہے. تو ہم آپ کو کیوں جھٹلائیں گے؟ اگر آپ بول رہے ہیں ڈاکو آ رہے ہیں تو ہم بے شک یہی بولیں گے کہ ہاں واقعی آ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنا بچاؤ کریں گے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے، اور یقیناً ایک نہ ایک روز تم لوگوں کو کیا ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. یہ سن کر لوگ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. جتنا اس کے پہلے ایک دم جوش بتا رہے تھے نا، وہ یہ بات اللہ کی دعوت سن کے ان لوگ کا جوش پورا اڑ گیا، اور ان لوگ سب کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے اور جانے لگے. ان میں جو سے سب سے پہلے جو تھے آپ کے چچا ابو لہب تھے، جو آپ سے سخت جانی دشمن ثابت ہوئے تھے. آگے چل کر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک مکمل بڑی جماعت تیار ہوتی گئی، جن کی تعداد لگ بھگ 40 سے بھی زیادہ تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا. کافر اس مطلب جو تھے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر جو ایک دم ریاکٹ کر گئے، یعنی ان لوگ کو پسند نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلم کھلا دعوت دینا. تو جو کافر لوگ تھے نا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ ٹوٹ پڑے. اس کے بعد حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو آپ کو بچانے کے لیے وہ دوڑے آئے. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت حارث بن ابی حالہ جو تھے ان کے اوپر شہید کر دیے تھے. یعنی ان کا پہلا خون جو اسلام میں کی راہ میں بہا گیا تھا وہ کن کا تھا؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا تھا، جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے. اب اس کے بعد دیکھیے نصیحت کی باتیں. اب آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں کیا کرتے؟ نصیحت کرتے، باز کہنا شروع کر دیتے. جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی، جہاں بھی آپ کو لوگ نظر آتے، تو آپ کیا کرتے؟ فوراً سے وہاں پہ اپنا نصیحت کرنا شروع کر دیتے تھے. کوئی مجلس، کوئی میلہ ایسا نہ ہوتا جس میں جا کر آپ لوگوں کو نہ سمجھاتے، آپ کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت نہ دیتے. آپ فرماتے کہ خدا ایک ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو. بتوں، پتھروں اور درختوں یعنی پیڑوں کو نہ پوجو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو. پہلے جو تھا عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگ کیا کرتے تھے؟ بیٹیاں جو رہتی تھی نا، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے. یعنی ان لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی کیا کرتے تھے؟ اسے مار دیتے تھے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بیٹیوں کو قتل نہ کرو، اور جس کو مطلب اپنے آپ صاف صفائی رکھو، کپڑوں سے میل کچیل دور رکھو، زبان سے گندی اور جھوٹی باتیں نہ کہو، وعدہ اور اقرار کا پورا کرو، اور لین دین میں کسی کو بھی دھوکہ نہ دو. یہ یقین کر لو کہ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، فرشتے اور پیغمبر سب کے سب اللہ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. بیماروں کو اچھا کرنا، دعا قبول کرنا اور مرادیں پوری کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے سعودی عرب مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے تو کعبہ میں جو ہے نا، اللہ کا جو گھر تھا بیت اللہ، اس کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت مت کرا کرو. عبادت کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی کرنا چاہیے. چلیے، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سوال کرتی ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے. سب سے پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ 40 چلیے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں عورتوں میں کون تھا؟ حضرت جی. چلیے، بچوں میں کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ. غلاموں میں
غلاموں میں حضرت کون؟ کے بعد بڑوں میں ابو بکر اور تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں مائک آف کیجیے، جی، اور بڑوں میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد چلیے آج کے واقعے سے ہمیں کیا کیا آج اپن نے سنے ہیں جو اس میں سے کیا کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا لیکن صدقہ کرنا چاہیے، اور یتیموں کی مدد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مہمانوں کی کیا کرنا چاہیے؟ خاطرداری کرنا چاہیے، اور کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا چاہیے، اور سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے یہ سب چیزوں پہ۔ جب آپ خود عمل کرو گے جب آپ دوسروں کو بول سکتے ہو۔ چلیے اور اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر پاک صاف رہنا چاہیے ہمیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں پاک صاف رہو، اور ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز، زبان سے گندی باتیں یا جھوٹی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان جھوٹ بول دیتا ہے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان وعدہ کرے تو اس کے وعدہ کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں کبھی بھی لوگوں کو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی نا لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یا بچوں کوئی بھی چیز، کوئی انسان لالچ دیتا ہے کہ ہاں بیٹا ہم آپ کو ایک چاکلیٹ دیں گے، آپ ایسا کیجئے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کی باتوں میں آ کے باقی انسانوں کو ایسا دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسانوں کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے سے زیادہ کیا کرے؟ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی چیز آپ لوگ سن کے جاتے ہیں ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔